آخری اور چوتھی چیز کہ جسے روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ پردہ غیبت میں رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ تاکہ مومنین کو آزمایا جائے، اور جو آخری امام کے جو اصحاب ہیں، آخری امام کے جو چاہنے والے ہیں، وہ نکھر کر سامنے ہیں اور بالکل آزمائشوں سے گزر کے مضبوط علم اور مضبوط ایمان کے ذریعے سے وہ سامنے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا یہ سسٹم رکھا گیا۔ اور روایت ہے، اس کو بھی شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا کہ جس میں چھٹے امام مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ مولا فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم کہ میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا، میرے جو دو بیٹے ہیں حسن حسین یہ بھی شہید کر دیے جائیں گے، اور پھر میری اولاد سے آخری زمانے میں اللہ جو ہے وہ ایک مرد کو اٹھائے گا کہ یطالب بدمائنا، کہ جو ہمارے خون کا بدلہ لے گا، اور ولا یغیبن عنہم، اور وہ ان سے غائب رہے گا، امت سے وہ غائب رہے گا۔ وجہ علت کیوں غائب رہے گا؟ تمییزا لاہل ضلالت، تاکہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ جدا ہو جائیں، وہ الگ ہو جائیں، جو لوگ ہدایت پہ ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو لوگ گمراہی پہ ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے اسی روایات کے مطابق ایک اور روایت بھی ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام اللہ کی قسم کھا کے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ تمہاری آنکھیں جو ہے وہ ترس جائیں گی اپنے امام کو دیکھنے کے لیے، حتی تمیزوا او تمحصوا، یہاں تک کہ تم بالکل خالص کر دیے جاؤ گے اور تمہیں جو ہے وہ جدا کر دیا جائے گا، تم آزمائش سے گزر کے جو ہے وہ خالص جو ہے وہ سونا بن جاؤ گے۔ لا یبقى منکم الا الاندر، کہ تم میں سے شاذ و نادر ہی لوگ بچیں گے کہ جو پختہ ایمان پہ باقی ہوں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسی چھوڑ دے گا، جبکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو تم لوگوں میں سے کوشش کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور اللہ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے کہ جو تم میں سے صبر کی منزل پہ ہے اور آزمائش سے گزر کے صبر کی منزل پہ آ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ چھٹے امام کی یہ روایت ہے کہ وَلَا يَغِيبَنَّ إِمَامَكُمْ سِنِينَ مِنْ دَهْرِكُمْ، کہ کئی سال جو ہے وہ زمانے کے گزر جائیں گے، تمہارا امام غائب رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لَيُمَحَّصَنَّ، تاکہ تم خالص کر دیے جاؤ۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ماتا او قتلا او بأی واد سلک، کہ وہ امام تو شاید تو شہید کر دیا گیا یا کسی وادی میں چلا گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اس طرح کے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے اللہ کی کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مشکل آزمائش سے لوگوں کو گزارتا ہے، اور آزمائش سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو نظام اور سسٹم ہے فقط انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ خود یہ جو نباتات ہیں، جو درخت ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو درخت جو ہے وہ شدید ہواؤں میں جو ہے وہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی شاخیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اور جس کو جو ہے وہ ایک گھر کے ماحول میں بڑا کیا جاتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ خود آپ جانوروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک سرکس میں شیر کو آپ تربیت دیں تو وہ جنگل میں جا کے اپنا شکار بھی نہیں کر سکتا، اور کتے اور جانور اسے کھا جاتے ہیں، لیکن ایک شیر جو جنگل میں پلتا بڑھتا ہے وہ شکار بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے بارے میں بھی ہے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ انہیں یتیم زندگی گزارنے پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ ان کے والد بھی جو ہے فوت ہو گئے، ان کی والدہ بھی نہیں تھی، یتیمی کی حالت میں ہے۔ اس کی ایک وجہ نفسیاتی یہ ہے کہ جو بچہ یتیمی کی حالت میں بڑھتا ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک پختہ چیز آ جاتی ہے، وہ معاملہ فہم بن جاتا ہے، حالات کے ہر حالات کے جو بھی موڑ آتے ہیں مشکل سے مشکل، اس میں وہ مضبوط بن کے ایک مضبوط شخصیت بن کے ابھرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ جو والدین بچوں کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور انہیں کیا ہے بالکل معاشرے میں کیا ہے ایک مقابلہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے، تو ان کے بچے مضبوط کیا ہے شخصیت کے مالک نہیں بنتے، وہ آخر تک کچھ کما بھی نہیں سکتے، کچھ اپنے لیے کیا ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ سب کچھ والدین انہیں دے رہے ہیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں یا والدین کے حالات اچھے نہیں ہوتے تو ان کے بچے آپ دیکھیں تو وہ معاشرے میں کیا اچھا ایک رول پلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے تھے تو مکہ سے جب سفر کیا کربلا تک تو راستے میں بہت زیادہ لوگ چھوڑ گئے، اور آخر پہ فقط خالص لوگ کیا بچ گئے۔ تو یہ ایک امتحان کا سسٹم تھا، ایک آزمائش کا سسٹم تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ والذی بعثہ بالحق، کہ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو
بعثہو، اپنے رسول کو جو ہے وہ حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح آپس میں مکس کر دیے جاؤ گے کہ جس طرح جو ہے وہ ایک دیگچی میں جو ہے وہ اوپر والی چیز کو نیچے اور نیچے والی چیز کو اوپر کر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے جو آگے گزر چکے تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور پیچھے رہنے والے آگے چلے جائیں گے، یعنی بڑے سخت قسم کے کیا حالات ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کرنا شروع کیا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں جو ایک بندہ عمل کرے گا تو اس کو 50 بندوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، یعنی وہ ایک بندہ ہے کہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو امام رسول خدا اپنے اصحاب سے یہ فرما رہے ہیں کہ لہو اجر 50 منکم، کہ تم میں سے 50 لوگ جتنا عمل کرتے ہیں اس جتنا اسے ثواب ملے گا۔ تو اب اصحاب جو ہے وہ اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نحن كنا معك ببدر واحد وحنین، کہ ہم تو آپ کے ساتھ جنگ بدر میں بھی تھے، جنگ احد میں بھی تھے، حنین میں بھی تھے، پھر ہمیں جو ہے وہ زیادہ ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ جو آخری زمانے کے لوگ ہیں انہیں کیوں زیادہ اجر مل رہا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ انکم لو تحملون لما حملوا، کہ اگر تمہیں بھی وہی آزمائش دی جاتی کہ جو آخری زمانے کے لوگوں کو آزمائش دی جاتی ہے تو لم تصبروا صبرهم، تو تم ان لوگوں جیسا صبر کبھی بھی نہ کر پاتے، تمہارے بھی پاؤں کیا ہے اس منزل پہ کیا ہے نہ ٹھہر سکتے، اور تم بھی کیا ہے گناہوں میں کیا ہے گر جاتے۔ تو یہ جو آخری زمانہ ہے یہ ایک مشکل ترین زمانہ ہے کہ جس میں جو گناہوں کے مواقع ہیں اور گناہ کرنے کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہے ہمارے سامنے ہیں، اور گناہ کے حالات اس طرح سے ہمارے سامنے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھے۔ یہی جو انٹرنیٹ ہے، یہی جو موبائل ہے، اس نے ایک نوجوان کو جو ہے وہ ایک ایسی منزل پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ مومنین کی اور مومنات کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی نامحرم خاتون کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، وہ آنکھ اٹھا کے نامحرم کو نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیں ہم اگر مارکیٹ میں جا رہے ہوں، باہر جا رہے ہوں یا کسی مجلس میں ہوں تو ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کہ یہ خواتین کو گور رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں پہ ہم اگر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا، ہم تو مومن کا مصداق بن گئے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نگاہ کو جھکا لیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے کہ جب انٹرنیٹ ہمارے سامنے ہو، موبائل ہمارے سامنے ہو، وہاں پہ نامحرم کی خواتین کی تصاویر، ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں، اس وقت ہم اپنی آنکھوں کو سائڈ پہ کر لیں اور ان کو نہ دیکھیں، تو یہ کیا ہے کمال ہے۔ اور یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ جو گزشتہ لوگوں کے پاس نہیں تھی، جو آپ کے پاس، جو ہمارے پاس، ہم سب لوگوں کے پاس ہے، اور اس آزمائش سے جو گزر کے آگے چلا جائے گا تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اب اس کو جو ثواب ملے گا وہ ان 50 لوگوں کا ثواب ملے گا کہ جو جنگ بدر میں تھے یا جنگ احد میں تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر اس جیسی آزمائش تمہارے پاس ہوتی تو تم بھی کیا اس کے اوپر صبر نہ کر پاتے۔ تو کمال انسان کے لیے تب ہے کہ جب انسان کے پاس خلوت میں سب موقع میسر ہوں، سب حالات اس کے موافق ہوں، کوئی بھی اسے نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے نیک اعمال اور میرے برے اعمال بھی ہمارے آخری امام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، پھر بھی اس حرام کام سے اپنی آنکھوں کو بچا لے، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لے، تو یہ جو بندہ ہے یہ ایمان کی منزل پہ اور صبر کی منزل پہ ہوگا، اور یہ آزمائش کے ایک میدان سے گزار لیا گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے روایات میں جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اور دیگر کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس، کہ لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ الصابر منہم علی دینہ، کہ اس میں سے ان لوگوں میں سے جو بندہ اپنے دین کے اوپر صبر کرے گا، اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا، وہ ایسے ہوگا کہ قلقابض علی الجمر، کہ جس نے جو ہے وہ دہتی انگارے کو، ایک لکڑی کو جب جلا دیتے ہیں تو وہ ایک انگارہ بن جاتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑ کے رکھا ہوا ہو۔ تو ایک آگ کا جو انگارہ انسان جب سلگ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہاتھ جل جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زمانہ اتنا مشکل ہوگا کہ جس طریقے سے ایک انگارے کو آپ ہاتھ میں رکھیں گے تو وہ کیا ہے اس کو رکھنا جتنا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اللهم صل على محمد۔ ہماری گفتگو اسی چوتھے سبب میں ہو رہی ہے کہ آزمائش سے جو ہے وہ گزارا جائے گا تاکہ امام علیہ السلام کے لیے خالص لوگ آ جائیں۔
تو ایک آزمائش میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ گناہوں کے موقع ہر کسی کے لیے ایسے میسر ہوں گے کہ جو گزشتہ لوگوں کے لیے کیا ہے میسر نہیں تھے، اور گناہوں سے بچنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے اپنے ہاتھ پہ آگ کو رکھ کے اور ہاتھ کو کیا بند کر لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے الکافی میں مرحوم کلینی نے جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ جو ابان بن تغلب سے ہے، کہ جس میں چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے حالات کیا ہوں گے کہ یعذر العلم کما تعذر الحیۃ فی حجرہا، کہ علم جو ہے وہ اس طریقے سے چھپ جائے گا کہ جیسے ایک سانپ جو ہے وہ اپنی بل میں چھپ جاتا ہے۔ واختلفت الشیعۃ، اور شیعوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، اور اتنا شدید اختلاف ہوگا کہ سما بعضهم بعضا کذابین، کہ بعض شیعہ دوسرے بعض لوگوں کو جھوٹا کہیں گے، بہت زیادہ جھوٹا کہیں گے، ایک کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، دوسرے کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، اور حالات اس سے بھی برے ہو جائیں گے کہ تافل بعضهم فی وجوہ بعض، کہ بعض شیعہ دوسرے بعض شیعوں کے منہ کے اوپر تھوکیں گے، اتنی نفرت بڑھ جائے گی کہ کوئی دوسرے کو دیکھنے پہ راضی نہیں ہوگا، ایسے مشکل حالات آ جائیں گے کہ شیعوں کا اختلاف ہو جائے گا، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوک رہے ہوں گے۔ اب فوراً جو ہے وہ ابان بن تغلب راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ مولا جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، ما عند ذالک من خیر، تو یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ جس میں تو کوئی بلائی نہیں ہے، اس میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ پھر سنیں گے امام نے کیا جواب دیا۔ امام نے جواب دیا کہ فقال علی، اب راوی کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ الخیر کلہ عند ذالک، کہ ساری کی ساری بلائی تو اسی زمانے میں ہوگی۔ اور راوی کہتا ہے کہ سلاسن، امام نے یہ 3 دفعہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری بلائی، ساری کی ساری اچھائی، سارے کے سارے کمالات ہی اسی زمانے میں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، امام صادق علیہ السلام موجود ہیں، امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، تو شیعوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کا امام موجود ہے، وہ امام کو خط لکھیں گے، امام سے ملاقات کریں گے، ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا اور چیز کیا کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ لیکن جب امام پردہ غیبت میں ہوں اور پھر اختلاف ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اختلاف، اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اختلاف، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ مولویوں کا اختلاف، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دین ہی نہیں چاہیے، ہم دین سے چھٹی کر جاتے ہیں۔ تو بعض کا لوگ اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ساری بلائی اسی زمانے میں ہوگی۔ اس زمانے میں کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس زمانے میں جو ہر انسان ہے وہ تحقیق کرے گا، وہ علم کی منزل کی طرف جائے گا۔ اتنا زیادہ جب اختلاف ہوگا تو وہ ہمیشہ سرچ کرے گا، تحقیق کی طرف جائے گا، اور اپنے علم کی وجہ سے وہ تشخیص دے گا کہ حق کہاں پہ اور باطل کہاں پہ ہے۔ اسی وجہ سے مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کہ حق اور باطل کو مکس اپ کر دیا جائے گا، دونوں آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ جب دونوں مکس ہو گئے ہیں تو اب باطل کی پہچان کرنا اور حق کی پہچان کرنا مشکل کام ہوگا، اور اس مشکل کام کو جو بندہ کرے گا، یعنی جو بندہ علم حاصل کرے گا، تحقیق کرے گا، اس کا کیا ہے مرتبہ ہوگا اور اس کا بہت زیادہ اجر ہوگا۔ اور اسی اجر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ 50 بندوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی اجر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک روایت ہے ہمارے سامنے کہ جس میں امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ یا ابا خالد، اے ابا خالد، اے ابو خالد، ان اہل زمان غائبت ہی، کہ امام کی غیبت والے جو لوگ ہوں گے نا، کہ القائلین بامامت ہی، کہ جو امام کی امامت کو بھی مانتے ہوں گے، والمنتظرین لظہور ہی، امام کے ظہور کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے۔ دیکھو یہ جو لوگ ہوں گے نا، افضل من اہل کل زمان، یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے، ان کی فضیلت کسی کے مقابلے کی بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے سامنے اس وقت کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے صحابی سب سے افضل ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے صحاب سب سے افضل ہیں، لیکن امام علیہ السلام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو امام زمانہ کے صحابی ہوں گے، جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے، جو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، جو ان اختلافات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، علم اور تحقیق کی منزل پہ فائز ہوں گے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے، یہ ہر زمانے کے صحابی سے افضل ہوں گے، ان کا درجہ بہت ہی بلند ہوگا۔